السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آگے جی، کیا نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا؟ اور نبی علیہ السلام جو خوراک کھاتے تھے اس کو جب خارج کرتے تھے تو بڑی خوشبودار ہوتی تھی۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بات زیادہ اہم ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ تھا کہ نہیں، اور آپ کا فضلہ جو تھا وہ خوشبودار ہوتا تھا یا نہیں، یا یہ بات زیادہ اہمیت کہ ہماری زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی جھلک کس حد تک ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ، اور بالعموم دیکھا یہی گیا ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے والوں کی زندگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بعد المشرقین ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ اس بات کو میں یوں لوں گا کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے ہاں نا ایک بڑا سخت لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ماں کی نہ مانے وہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بڑا سخت سا لفظ میں یہاں استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت منقول ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ایلا کیا۔ ایلا کیا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد یہ قسم کھا لے کہ اتنا عرصہ تک میں اپنی بیوی یا بیویوں کے پاس نہیں آؤں گا۔ وہ 1 مہینے کی مدت تھی، 29 دن گزر گئے۔ حدیث کے واضح الفاظ ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں، میں نے اپنے گھر کے باہر ایک سایہ دیکھا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اجنبی آدمی کی جرت نہیں کہ وہ ہمارے گھر کے باہر کھڑا ہو سکے۔ جبریل امین اگر آئیں تو وہ باقاعدہ اجازت طلب کرتے ہیں، تو یہ کس کا سایہ ہے؟ تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی، میں نے دیکھا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ چلا آ رہا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اس حدیث کی موجودگی میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فضلہ پاک ہوتا تھا، کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام ایک برتن میں پیشاب کرتے تھے اور صحابہ کرام وہ پیشاب پی لیا کرتے تھے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں منبر رسول پر بیان ہوتی ہیں، اور اصل میں ان باتوں کے پیچھے ایک سوچ، ایک فکر اور ایک عقیدہ ہے، اور وہ یہ ان کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان نہیں تھے۔ حالانکہ یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ، والد کا نام سیدنا عبداللہ، دادا کا نام سیدنا عبد المطلب، آپ کے چچا عباس، حارث، حمزہ، ابو لہب، ابو طالب، آپ کی ازواج مطہرات سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ سودا بنت زمعہ، سیدہ صفیہ، سیدہ ام حبیبہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعات، اور آپ کی بیٹیاں سیدہ فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہن، آپ کے بیٹے سیدنا ابراہیم، سیدنا قاسم، طاہر، عبداللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند آتی تھی، آپ کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، ہنستے تھے، روتے تھے، آپ کو خوشی ملتی تھی، آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہ ساری کی ساری صفات انسان کی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی وفات پر یہ فرمایا تھا کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے ہیں، وصال فرما گئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آئی ہے۔ اب یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی، کیا یہ انسانوں والی ہیں یا نہیں؟ لیکن ظاہر بات ہے جب انسان کی آنکھوں پر اندھی عقیدت کی پٹی بندھی ہوئی ہو تو پھر انسان حقائق کو نظر انداز کر دیتا ہے، جس طرح کے ہمارے دوستوں نے نظر انداز کر دیا۔ تو یہ سوچ اور یہ فکر اور یہ عقیدہ کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، آپ کا پیشاب پخانہ پاک ہوتا تھا، یہ اسی اندھی عقیدت کا شاخسانہ ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اس پر کیا کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔